المومنین۔ تو حضرت ام کلثوم کی رحلت کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا تھا، دو نوروں کا حامل شخص، جس نے دو نور پائے ہوں، دو روشنیاں پائی ہوں۔ یار حضور کی بیٹیاں جس کے نکاح میں آ جائیں وہ تو ذو النورین بن جاتا ہے، اور جس کی بیٹیاں نکاح میں آنے سے عثمان ذو النورین بن جاتا ہے وہ نبی سراپا نور کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے، اور یہ کسی کو روئے زمین پہ کبھی نصیب نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم، یہ عزت اور یہ منصب سیدنا عثمان غنی۔ یہ بات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یا سیدنا عثمان غنی کی کرامت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور نہیں مانتے، تو نبی پاک کی ذات کو نور نہیں مانتے، وہ بھی سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین مانتے ہیں۔ جو نبی پاک کی ذات کا، آپ کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں نا، وہ بھی سیدنا عثمان غنی کو دو نوروں والا مانتے ہیں۔ دو نور کیا ہیں؟ آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تمام علماء نے اس کی جو وجہ لکھی ہے کہ آپ ذو النورین ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، آپ کی دو بیٹیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے وہ سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، ایک حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ام کلثوم۔ یہ وہ ہستی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امام الانبیاء ہیں، ان کی دو بیٹیاں وہ آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا صرف عثمان غنی کو زمین والے ہی ذو النورین کہتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف زمین پر ہی عثمان کو ذو النورین نہیں کہا جاتا، بلکہ چوتھے آسمان پر بھی عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور ملائے اعلیٰ میں بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کی دو بیٹیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، وہ آپ کے نکاح میں آئیں، ان دو صاحبزادیوں کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ ذو النورین بنے۔ جب بیٹی نور ہے تو باپ نور کیوں نہیں؟ اور بعض لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، جب بیٹیاں نور ہیں تو باپ بھی نور ہوا۔ یہ استدلال کرتے ہیں۔ بھائی یہ استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ تو بھائی کبھی ابو العاص کو ذو النور نہیں کہا جاتا، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذو النور نہیں کہتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور ان کی بیٹیاں بھی نور ہیں، حضرت ابو العاص کو بھی ذو النور کہا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ذو النور کہا جائے،
لیکن ان کو ذوالنور نہیں کہتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ہاں نور ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بیٹیاں بھی نور ہیں، اگر بیٹیاں نور ہیں تو باپ بھی نور ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ دو بیٹیاں جو ان کے ہاں نور ہیں، بشر نہیں ہے، تو حضرت عثمان بشر ہے، حضرت علی بشر ہے، حضرت ابو العاص بشر ہے، تو ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے، تو بھائی بشر کا نکاح نور سے نہیں ہوتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نور ہے اس سے مراد نور نظر ہے، اس سے مراد نور چشم ہے، اس سے مراد آنکھوں کی میثاق رحمت ہے۔